بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وقال تبارک وتعالی لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وكما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ کی صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام کی ذات سے محبت کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یعنی جس میں میں اور آپ شامل ہیں، ہم سے آپ علیہ السلام کو کتنی محبت تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی گئی۔ اور اس سے پہلے 2 ہفتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو رحمت للعالمین کہلاتی ہے، نبی کی رحمت سے اللہ کی کس مخلوق کو کیا حصہ ملا وہ بیان کیا گیا۔ چنانچہ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے ایک لمبی چوڑی حدیث بیان کی گئی کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ حضرت جبرائیل غمگین ہے، غمزدہ ہے۔ کہ آپ علیہ السلام نے پوچھ لیا، اے جبرائیل آخر تم غمگین اور غمزدہ کیوں ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں جہنم کا دیدار کر کے آ رہا ہوں، اس لیے غمزدہ اور غمگین ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حالات معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور ان 7 طبقوں کے بارے میں فرمایا کہ سب سے نچلے طبقے میں اللہ تعالیٰ منافقین کو عذاب دیں گے، اور 6 طبقے کے اندر اللہ تعالیٰ مشرکین کو عذاب دیں گے، 5ویں طبقے میں چاند اور سورج کی پوجا پاٹ اور پرستش کرنے والوں کو عذاب دیں گے، اور 4تھے طبقے میں بت پرستی مورتی پوجا کرنے والوں کو عذاب دیں گے، 3رے طبقے میں فرمایا یہودیوں کو عذاب دیا جائے گا، 2سرے طبقے میں عیسائیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اتنا بیان کر کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ پہلے طبقے میں کس کو عذاب دیا جائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اسی بات نے مجھے غمگین اور غمزدہ کر دیا ہے کہ آپ کی امت کے گنہگاروں کو دوزخ کے سب سے اوپر کے طبقے میں عذاب دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بدل گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے کمرے میں قید کر لیا۔ نمازوں کے اوقات میں باہر نکلتے، مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے، پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ کسی صحابی سے کوئی بات چیت نہیں، بیویوں سے ملاقات نہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ فی الآخر 3 دن کا عرصہ گزرنے کے بعد صحابہ نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ رفیق یار ہیں، آپ چلے جائیں، آپ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات معلوم کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ غمزدہ ہیں، غمگین ہیں، کسی سے ملاقات، کسی سے بات چیت کچھ نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو، حجرے کے کیواڑ کو نوک کیا، ڈور نوک کیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا غلام ابوبکر آیا ہوں، آپ میرے لیے دروازہ کھول دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر سے نہ کوئی جواب آیا، نہ کوئی دروازہ کھلا۔ غمزدہ ہو گئے، رفیق یار تھے، غاری یار تھے، صدیق اکبر جیسی صداقت اور سچائی والی محبت شاید کوئی کائنات میں آپ علیہ السلام سے کرتا ہو۔ غم میں نڈھال ہو کر واپس تشریف لائے اور صحابہ نے مل کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ کے یہ مناقب ہیں، مراتب ہیں، فضائل بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ آپ جائیں، آپ علیہ السلام کے دروازے کو ناک کریں۔ حضرت عمر نے بھی آیا، 3 مرتبہ کیواڑ کو دستک دی، اندر سے نہ کوئی جواب آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوٹ کر چلے آئے۔ آنے کے بعد راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے ملاقات کر کے فرمایا، اے سلمان، اللہ کے نبی نے تو آپ کے بارے میں فرمایا، السلمان منا من اہل البیت، سلمان میرے گھر کے افراد کی طرح میں سے آپ کا شمار اہل بیت کی طرح ہے، آپ جائیں، آپ علیہ السلام کے دروازے پر نوک کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حسب معمول گیا، دستک دیا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بھی نراش ہو کر، افسردہ ہو کر واپس لوٹے۔ سارے مل کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات کی۔ آپ حیدر کرار ہیں، ان کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے آپ شریک حیات ہیں، آپ چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن سے جو حال ہو پڑا ہے اس کو آپ بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو دروازہ ابو بکر کے لیے نہ کھلا، جو دروازہ عمر کے لیے نہ کھلا، جو دروازہ سلمان فارسی کے لیے نہ کھلے، اس سے امید نہیں ہے کہ علی کے کھٹکھٹانے سے دروازہ کھل جائے گا، لہٰذا میں نہیں جا سکتا ہوں، معذرت کر لی۔ اور ساتھ ہی ساتھ مشورہ دیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گزارش کرتا ہوں، وہ آپ علیہ السلام کی لاڈلی ہیں، نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، لہٰذا سارے صحابہ نے گزارش کی اور حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ سے عرض گزار کیا کہ آپ علیہ السلام 3 دن سے اپنے آپ کو قید کیے ہوئے ہیں، آخر بات پتہ نہیں چل رہی ہے، صحابہ چھندے میں ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو چکی ہے۔ آپ آتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے، نماز پڑھا کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یہ سنی، حضرت فاطمہ کے آنکھ سے آنسو نکل پڑے، چنانچہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کے دروازے پر آتی ہیں، دروازے کو ناک کیا اور فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا ابی، اے میرے ابو جان، آپ پر اللہ کا سلام ہو، درود و سلام ہو آپ پر، میں آپ کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی ہوں۔ اندر سے وعلیکم السلام کا جواب بھی ملا، دروازہ بھی کھل گیا۔ حضرت فاطمہ جیسی اندر گئی، حضرات صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ چلو اب تو کچھ پتا چلے گا کہ آپ علیہ السلام ہم سے کس وجہ سے ناراض ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے، جب میں اندر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت رو رو کر خراب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، اے ابو جان، سارے صحابہ پریشان ہیں، 3 دن سے آپ نے اپنے اوپر قید و بند کا معاملہ کر رکھا ہے، نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، نماز پڑھائی، نماز پڑھائی، پھر کمرے میں بند، آخر ماجرا کیا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رودات بیان کی کہ جبرائیل آئے، جہنم کے 7 طبقوں کا ذکر فرمایا، نچلے طبقے میں، اوپر کے طبقے میں، سب کا عذاب بیان فرمانے کے بعد فرمایا سب سے اوپر کے طبقے میں اللہ تعالیٰ میری امت کے گنہگاروں کو جلائیں گے، تو میں اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے پڑا ہوا ہوں کہ اللہ وہ امت میری ہے، آپ میری امت کی مغفرت فرما دیں۔ 3 دن سے میرے نبی نے مجھ جیسے گنہگار رات جیسے حضرات کے لیے سجدے کی حالت میں دعائیں کرتا رہا کہ آپ کی اور میری بخشش ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا تڑپنا دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے خوشخبری سنائی کہ ہاں اے نبی، میں تمہیں وہ عطا کروں گا، جب تک عطا کروں گا جب تک تم راضی اور خوش نہیں ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے حضرات صحابہ تک یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک مجھے راضی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ، میری امت کے ساتھ کوئی اور فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ یاد رکھنا، میں اس وقت تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ میرے نبی کی محبت ہے، جو نبی آپ کے لیے اور میرے سے محبت کرتا تھا، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں ٹٹول کر دیکھنا ہے۔ جو نبی آپ کے اور میرے تک اس دین کو پہنچانے کے لیے شب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک بیکاٹ میں رہا، کھانے کے فاقے اٹھائے، پہننے کے لیے کوئی اچھا کپڑا چنا نہیں، انتخاب نہیں فرمایا۔ اللہ نے تو یہ آفر کیا تھا، اے نبی آپ حکم کر دیں، آپ کے لیے احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے گا، آپ جدھر کو چلیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ سونے کا چلے گا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے مالداری نہیں چاہیے، مجھے دھن دولت نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، اس لیے کہ میری امت کے اکثر افراد غریب ہوں گے، تو میری غربت کو دیکھ کر میری امت کے غریبوں کو یہ میسج ملے گا کہ ہمارا نبی بھی تو مسکین تھا، ہمارا نبی بھی تو غریب تھا، اس نبی نے جب غریبی کی زندگی گزاری تو میں فقیر محتاج بن کر زندگی گزاروں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے آپ کو اور مجھ کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے اپنی 60 پر 3 سالہ زندگی اور نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں کبھی میرے نبی نے امیری کی زندگی کو پسند نہیں کیا، جبکہ آفر ملے تھے اے نبی اگر آپ کہیں تو یہ عرب کی دولت آپ کو نچھاور کر دی جائے گی، آپ یہ دین کی محنت کرنا چھوڑ دیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک، میری امت تک یہ دین پہنچا کر رہوں گا۔ کیسے کیسے آفر نہ ملے، لیکن میرے نبی کی جو فقیری تھی، میرے نبی کی جو غریبی تھی، یہ اختیاری تھی، بائی چانس نہیں تھی۔ میرے نبی کی یہ غریبی، یہ مفلسی، یہ فقیری بائی چوائس تھی۔ میرے نبی نے انتخاب کیا تھا کہ مجھے غریبی کی زندگی زیادہ پسند ہے، بلکہ حدیث کا آپ مطالعہ کریں گے، ترمذی کے اندر یہ روایت آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر دعائیں کیا کرتے تھے ان دعاؤں کے اندر میرا نبی یہ بھی دعا کرتا تھا، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ تو مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور جب مجھ پر موت آئے، موت بھی غریبی اور غربت اور مسکینی کی حالت میں آئے، وَاحْشُرْنِي فی زمرۃ المساکین من یوم القیامہ، جب حشر کے دن آپ حشر فرمائیں گے تو میری امت کے غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا۔ تو میرے نبی کی فقیری یہ بائی چانس فقیری نہیں تھی، بائی چوائس فقیری تھی۔ میری اور آپ کی غریبی اور فقیری یہ بائی چانس ہم غریب اور فقیر ہیں، تاکہ اس امت کے غریبوں اور فقیروں کو تسلی مل جائے کہ ہمارا نبی بھی مسکین تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری محبت کے خاطر مال و دولت کو ٹھکرایا، عیش و عشرت کو ٹھکرایا، لگژری لائف کو دھتکار دیا، غریبی کی زندگی، فقیری کی زندگی۔ بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 چاند گزر جاتے تھے، گھر میں کبھی چولہا جلانے کی نوبت نہ آتی تھی۔ 2 چاند یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے، آپ علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی کچھ کھجوریں آ گئی، کھا کر زندگی گزار لی، کہیں سے کچھ دودھ آ گیا،
پی کر زندگی گزار لی، لیکن بے اختیار جس طرح میرے اور آپ کی طرح ٹائم ٹو ٹائم ہمیں بریک فاسٹ چاہیے، ٹائم ٹو ٹائم ہمیں لنچ چاہیے، ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ڈنر چاہیے، ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ٹی کافی اور اسنیکس چاہیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری نہیں، بلکہ میری امت کے وہ غریب، وہ مسکین جن کے یہاں کھانے کے فاقے ہوں، پینے کے فاقے ہوں، پہننے کے فاقے ہوں، تندرستی کی زندگی گزار رہا ہو، اس امتی کو دلاسا مل جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری محبت کے خاطر عیش و عشرت کی زندگی کو قربانی دی۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للامہ، اے اللہ آپ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہوں۔ 70,000 اللہ کے نبی کی امت، جبکہ اس وقت صحابہ کتنے تھے؟ صحابہ کی تعداد صلح حدیبیہ سے پہلے تک بھی 1400 سن ہجری 6 تک بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70,000 لوگوں کو میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ تعداد تو بہت کم ہے، آپ میری امت کے مغفرت بخشش پانے والے لوگوں کی تعداد میں کچھ اضافہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن 70,000 لوگوں کو میں نے بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ دیا ہے، ان میں سے ہر ایک آدمی کو میں یہ اتھارٹی دیتا ہوں، میں یہ طاقت دیتا ہوں، میں یہ انہیں آفر دیتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک آدمی اپنے اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کی سفارش اور شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانے کی میں اجازت دیتا ہوں۔ وہ تو 70,000، اس کو اگر ضرب دیں 70,000 سے تو تعداد بن جاتی ہے 1 کروڑ 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی خوشخبری سنائی۔ تو آپ علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، اللہ آپ اور کچھ اضافہ فرما دیتے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام راضی اور خوش نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ میں تمہاری امت کے حق میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہاری امت کے افراد کی 3 لپیں بھر کر میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ لپیں معلوم ہے؟ ایسے اٹھاتے نا اناج، گیہوں، غلہ، چاول، دونوں ہاتھوں کو ملا کر جو اٹھاتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ کیا بولتے ہیں؟ پسو۔ 3 پسو، یہاں کی دکنی زبان میں پسو کہتے ہیں۔ 3 پسو اٹھا کر، جیسے فقیر مانگنے والا آتا ہے، دونوں ہاتھوں سے غلہ اناج اٹھا کر ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے ارشاد فرمایا، اس کو اردو میں لپ کہتے ہیں، میں تمہاری امت کے افراد کو 3 لپیں بھر کر میں اٹھاؤں گا اور انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب اندازہ لگائیں، میرا اور آپ جیسا معمولی سا ہاتھ 4.5 5 5.5 6 7 فٹ کا آدمی جب 1 لپ اناج اٹھاتا ہے، چاول گیہوں اٹھاتا ہے، لاکھوں اس کے اندر دانے آ جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہوں گے۔ وہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا یہ اپنے ہاتھوں کی طرح اسے تصور اور امیجن نہ کریں۔ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ہاتھوں سے پاک، وہ پیروں سے پاک، وہ آنکھوں سے پاک، سننے کے لیے کانوں سے پاک، بولنے کے لیے زبان سے پاک۔ ہم محتاج بندے ہیں، ہمیں دیکھنا ہو تو آنکھوں کی ضرورت، سننا ہو تو کانوں کی ضرورت، بولنا ہو تو زبان اور دانتوں کی ضرورت، چلنا ہو تو پیروں کی ضرورت، کسی چیز کو اٹھانا ہو تو ہاتھوں کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تر ضرورتوں سے اللہ الصمد بے نیاز ہیں، پاک ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے امت کے افراد کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ میں تمہاری امت کے افراد کو 3 لپیں بھر کر انہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید آپ پر احسان فرمایا، اے محمد اتنا ہی نہیں، 70,000 پہلے، پھر 1 ارب
40 کروڑ کا آفر، اس کے بعد 3 لپوں کا آفر، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو شفاعت کا اختیار دیتا ہوں، تم جس گنہگار کو چاہو، تم شرابی کا ہاتھ پکڑو، تم زانی کا ہاتھ پکڑو، تم سود خور کا ہاتھ پکڑو، تم داڑھی منڈے کا ہاتھ پکڑو، جس کے حق میں آپ سفارش کر دیں، جس کے حق میں آپ شفاعت کر دیں، آپ کی سفارش اور آپ کے شفاعت کی وجہ سے میں ان افراد کو بھی جنت میں داخل کر دوں گا تاکہ آپ اس عمل سے راضی اور خوش ہو جائے۔ قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آج یہ کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ قول معلوم؟ حضور حضرت ابراہیم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کاپی پیسٹ فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ سے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری امت کا فرد جو میری اتباع کرے، جو مجھے فالو کرے، جس لائے ہوئے دین پر عمل کرے، جس نبی اللہ کا پیغام میں لے کر آیا اس پیغام کو میرا امت کا فرد جو ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے، ایمان لے آیا، اللہ اور اس کے خلیل ابراہیم کی شریعت پر عمل کرتا ہے، فمن تبعنی، جس نے میری شریعت کی اتباع کی، فإنہ منی، اے اللہ وہ میری امت کا وہ فرد، وہ میرا امتی ہے، ومن عصانی، جو میری اتباع نہ کرے، میری توحید کو نہ مانے، میری لائی ہوئی ربوبیت کو نہ مارے، میرے صحف ابراہیم کو نہ مانے، میری لائی ہوئی توحید کا انکار کر دے، الوہیت کا انکار کر دے، ربوبیت کا انکار کر دے، خلت کا انکار کر دے، وہ یہ نہ مانے آزر کا بیٹا ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، اور وہ اقرار نہ کرے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا، وہ جو اگرچہ میری امت میں ہو، ومن عصانی، اس نے میری نافرمانی کر دی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ امتی کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے تو بخش دے، تو چاہے تو رحم اور مہربانی فرما، ورنہ تو چاہے تو جو اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ کر لے۔ اس بات سے یہ پتہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی جلیل القدر، باعظیم باوقار مناظر اسلام کی شخصیت اپنی امت کے ان افراد سے محبت کرتی تھی جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے، جو نافرمانی کرتے، ابراہیم کی بات کا انکار کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں فرمائی، اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ تو چاہے تو معاف فرما، تو چاہے تو ختم فرما۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك، اے اللہ اگر آپ میری قوم، میری امت کے افراد میں سے کوئی نافرمانی کرتا ہے اور آپ اس کو عذاب دینا چاہتے ہیں، کوئی نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، کوئی روزے کی پابندی نہیں کرتا، کوئی زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا، حج بیت اللہ نہیں کرتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، سچائی کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، خیانت کرتا ہے، امانت داری نہیں کرتا، نفاق ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کپٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اگر آپ چاہیں کہ آپ اسے عذاب دینا چاہیں، ان تعذبهم، اگر آپ عذاب دینا چاہیں، فإنهم عبادك، یہ آپ کے بندے ہیں، آپ جو چاہیں آپ عذاب دے دیں، اس میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ لیکن قربان جاؤں، جب اس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا، ان تعذبهم فإنهم عبادك، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کے آیت کو پڑھا،
مشکات شریف کی روایت ہے، روایت بیان فرماتے ہوئے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ان تعذبهم فإنهم عبادك جب پڑھی رفع يده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائے اور اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میں عیسیٰ کی طرح اپنی امت کو چھوڑ نہیں سکتا، میں ابراہیم کی طرح اپنی امت کو چھوڑ نہیں سکتا، اے اللہ یہ میری امت ہے، بھلے انہوں نے مجھے احد کے اندر تکلیفیں دی، بدر کے اندر تکلیفیں دی، انہوں نے بیکاٹ کیا، راستے میں کھانٹے ڈالے، طائف کے اندر ستایا، انہوں نے صحابہ کو قتل کیا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن ہے تو میرے بندے، اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم اور میری امت کے آپ مغفرت فرمائیں، اس لیے کہ یہ نہیں جانتے ہیں تیرا محمد، تیرا سونا محمد تیرا حبیب ہے، تیرا رسول ہے، تیرا خاتم النبیین ہے، انہیں نہیں معلوم ہے، اے اللہ ان کی جہالت کی وجہ سے ان پر عذاب نہ فرما۔ اللہ کے نبی نے امتیں جتائی، فرمایا اگر آج یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں انشاءاللہ ان کے اولاد اور نسلوں میں سے تجھے رب ماننے والے پیدا ہوں گے، تجھے الہ ماننے والے پیدا ہوں گے، تیرا احد کا نعرہ بلند کرنے والے پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے پڑھنے کے بعد رفع یدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا اللہم اغفر امتی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں یہ دعا کر رہے تھے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اسی دعائیں کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں آ گئی۔ یہ حالت راوی بیان فرماتے ہیں اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب آپ رو رو کر اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دیا جبرائیل، تو میں دوڑا ہوا اللہ کے پاس گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذهب الى محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیزی سے چلے جاؤ، فسلم اور جا کر میرے نبی کو میرا سلام سنانا۔ سنانے کے بعد حضرت جبرائیل سے اللہ نے فرمایا فاسألہ ما یبکیکا، اور جا کر محمد سے پوچھنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تیرا رب جانتا ہے کہ محمد کیوں رو رہا ہے، لیکن پھر بھی پروٹوکول کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت جو امت سے ہے اس کو جتانے کے لیے یہ سارا پروٹوکول کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ رب کو معلوم ہے میرا سونا محمد کیوں رو رہا ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك کی آیتیں اتری، پیارے محمد کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ جاننے کے باوجود جبرائیل سے فرمایا جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ آخر کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، کرنے کے بعد فرمایا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فسلم، میری جانب سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام سنانا، اے اللہ کا سلام آپ کے دربار میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حکم فرمایا ہے فاسألہما یبکی کا، کیا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ رو کیوں رہے ہیں۔ میرے نبی کا جواب سنیں ایمان والو، ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم بڑے دعوے کرتے ہیں ہم آخری امت کے افراد ہیں، ہم بڑے دعوے کرتے ہیں ہم خیر امت کے افراد ہیں، ہم بڑے دعوے کرتے ہیں ہم امت وسط ہیں، ہمارے دعوے یہ ہے اللہ ہمارے لیے جنت بنائی ہے، نبی کی سفارش اور شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اندازہ تو لگائیں میرا نبی مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ میرے نبی نے جواب میں فرمایا اے جبرائیل میں خود روتا نہیں ہوں، میری امت کا غم مجھے رلاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے پتا چلا اللہ کا نبی حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے. دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ضرور بھی ضرور ان قریب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے اور نوازیں گے کہ جب تک تم راضی اور خوش نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم تمہیں عطا کرتے رہیں گے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کا میدان کا منظر کشی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اخیر میں اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں پوچھیں گے رضیت یا محمد، رضیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم راضی ہو گئے، اب تم راضی ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت میں کہوں گا رضیت یا ربی، رضیت یا ربی، اے اللہ تبارک و تعالی میں اب راضی اور خوش ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ سے کس قدر محبت کرتے تھے اس کی کتنی مثالیں پیش کرو. بارہا رمضان کے موقع پر تراویح کا مسئلہ جب چھڑتا ہے ہم نے بارہا سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دن تراویح پڑھانے کے لیے تشریف لائے. مسجد نبوی میں پہلے دن آئے، رکعتوں کی تعداد مختلف رہی، الگ الگ، کسی دن 30 پر 2 رکعتیں پڑھائی، کسی دن 40 پر 2 رکعتیں پڑھائی، ایک روایت میں 40 پر 8 رکعتوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے. اللہ کے نبی نے آئے، عشاء کی نماز پڑھی، رمضان کا موقع تھا، صحابہ سے فرمایا چلو قیام اللیل کرتے ہیں، رات کی نماز پڑھتے ہیں. رمضان میں رات کی نماز تراویح کی نماز ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن تراویح پڑھا کر چلے گئے. دوسرے دن آئے، صحابہ کی تعداد تھوڑی بڑھ گئی تھی کیونکہ پہلے دن جن صحابہ نے نماز پڑھی تھی فرمایا کل اللہ کے نبی نے ایک نئی نماز پڑھائی ہے اور کافی لمبی نماز تھی، کافی زیادہ رکعتیں تھیں، اور انہوں نے اپنے دوستوں کو بیان فرمایا. دوسرے دن اور صحابہ کی تعداد بڑھ گئی اور دوسرے دن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھائی. تیسرے دن آپ علیہ السلام تشریف لائے اور زیادہ صحابہ کی تعداد، پورا مدینہ آ چکا تھا. اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی. چوتھے دن عشاء کی نماز پڑھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہو گئے. ساری مسجد نبوی کھچا کھچ بھری پڑی گئے. اللہ کے نبی کا انتظار ہوتا رہا. اللہ کے نبی باہر تشریف لینا ہے. حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے کے باہر تشریف نہیں لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا، اللہ کے نبی آپ نے 3 دن تو نمازیں پڑھائی، بڑا اچھا لگا، بڑے قرآن کے سنتے ہوئے مزے آ رہے تھے، ارے اندازہ تو لگائیں کلام رب کا ہو اور پڑھنے والا محمد رسول اللہ ہو تو وہ تلاوت کے کیا انوکھے انداز ہوں گے، کس طرح کی تلاوت ہو رہی ہوگی. مقام مسجد نبوی اور پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی صدیق اکبر سے لے کر بلال حبشی تک کے صحابہ موجود ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ چوتھے دن بھی اگر میں آ جاتا تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی اگر تراویح کی نماز کو فرض قرار دے دیتا تو میرے بعد میں آنے والی امت کے لیے تراویح کی فرض نماز کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا. اس میری امت کے آئندہ آنے والے افراد کی مشکل کو دیکھتے ہوئے آج میں نے تراویح پڑھانے کے لیے باہر قدم نہیں رکھا. کس دور اندیشی کا میرے نبی نے جواب امت کو بیان فرمایا. آج ہم سے فرضیں نہیں پڑھی جاتی اور آج جب تراویح کا حال دیکھتے ہیں شروع کے 3 دن 4 دن تک مسجدیں کھچا کھچ بھری نظر آتی، پھر اس کے بعد کا جو مجمع ہضم ہوتا ہے اور پھر نظر آئے گا ہمیں 27 رمضان میں بوندی کھانے کے بہانے مسجد میں مجمع جڑتا ہے. تو میرے نبی نے تراویح کی عبادت کو ترک کیا تاکہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے. یہ میرے نبی کی محبت تھی اس امت سے. اتنا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء سابقین بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 انبیاء آئے. ہر نبی کی شریعت نے ایک قانون رکھا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلھا. یعنی جو کوئی ایک نیکی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے، بولیے جی کتنے گنا؟ ایک کے بدلے 10 ملیں گے. تھوڑا جواب دیں گے آپ؟ ایک کے بدلے 10 ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہی آیت قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں پڑھی، اللہ سے فرمایا اللہ بابا آدم سے لے کر عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، یعقوب، یوسف، جتنے نبی گزرے عیسیٰ علیہ السلام تک، سب کو ایک کا 10 دیتا رہا، لیکن اس امت کی عمریں بھی تو زیادہ تھی۔ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اس کو بھی 1 کا 10 ملے گا تو یہ میری امت ان سے مقابلہ کیسے کر پائے گی؟ کچھ اضافہ فرما دے، اللہم زد امتی، اے اللہ میری امت کے لیے تھوڑا تو آفر بڑھائیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے نیکیوں کا بدلہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو میرے راستے پر خرچ کرے گا گویا کہ یوں سمجھو اس نے اللہ کو قرض دیا ہو، اللہ کو قرض دیا ہو۔ جب اللہ لوٹائیں گے اپنی شان کے مطابق لوٹائیں گے نا۔ بچے سے عید کے موقع پر بچوں کو عیدی ملتی ہے، باپ کو کہیں فقیر کو کچھ پیسے دینے تھے، چھٹا نہیں تھا تو بیٹے سے کہا بیٹا عیدی کے پیسے ہیں نا، ہاں اس میں سے 10 روپیہ دو۔ بچے سے لیے باپ نے فقیر کو دے دیا اور کہا کہ یہ 10 روپے میرے اوپر تمہارے قرضے کے ہیں۔ اب وہ بچہ جب بھی اس کو پیسے کی ضرورت پڑے گی آ کر باپ سے کہے گا ابو آپ میرے سے 10 روپے لیے تھے نا، لاؤ مجھے پیسے دو۔ ایک مرتبہ باپ دے کر ڈانٹتا نہیں ہے، اب وہ بچے کو گنتی نہیں آتی، میں نے 5 لیے، 10 لیے، 100 لیے، اس کو جب بھی پیسے کی ضرورت پڑے گی 2 مہینے تک وہ باپ سے یہی کہہ کر مانگتا رہے گا کہ میرے عیدی کے پیسے دو۔ باپ بھی دے دے کر خوش ہوتا رہے گا کہ سب سے قرضہ لے لوں گا، تجھ سے کبھی نہیں لینے کا۔ ایک مرتبہ کے قرضے پر تو کتنی مرتبہ مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندہ جب مانگتا ہے دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے، اگر بندہ نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اسے نہ مانگنے والے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ سے مانگا کرو، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ اللہ حضرت کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، حضرت نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو اتنا مانگو کہ امید سے باہر ہو، اتنا مانگو امید سے باہر ہو، اس لیے کہ اللہ کے دیتے ہوئے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہ مانگیں، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے اربوں کے مانگے، جب بھی مانگنا ہو ہدایت ساری انسانیت کے لیے مانگے، جب بھی آپ کو ایمان والوں کی تعداد کے بننے کے آپ کو اگر فکریں میل کھا رہی ہوں نریندر مودی کے بھی ایمان اور ہدایت کی دعائیں کریں، اس لیے کہ اللہ ان جیسے بدماش ہٹلروں ظالموں کو بھی ایمان اور ہدایت کی دولت دے دیتا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب فرمایا ساروں کو 1 کا 10، میری امت کو بھی 1 کا 10، اللہ زد امتی میری امت کے لیے کچھ بڑھا دے۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جا میں تیری امت جو کچھ دے گے وہ گویا کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں آ کر پڑے گا، میں تیری امت کا قرض دار کہلاؤں گا، اور قیامت کا دن برپا ہونے کے بعد حشر کے میدان میں جب ساری انسانیت کھڑے ہوگی میں اس قرضے کو ادا کروں گا، اور جب میں دوں گا اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلیویشن کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کاؤنٹنگ کا پتہ نہیں چل رہا تھا، 1 کا 10 سمجھ میں آتا ہے، اللہ کو قرض اب بدلے میں کتنے گنا دیں گے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم زد امتی، اے اللہ میرے امت کے لیے اور زیادہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہوئے تھکتے نہیں، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اے نبی اے یاد رکھنا تیرا امتی اگر میرے نام پر 1 دے گا، اس 1 سے ایسے ہی میں اس میں سے درخت اگاؤں گا جیسے ایک گیہوں کے دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ ایک دانے سے ہم نے 700 دانے پیدا کیے۔ تیرا امتی 1 دانہ اللہ کے راستے میں دے گا، میں 1 کا 700 عنایت فرماؤں گا، 700 عنایت فرماؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات سنی اللہ سے دعا فرمایا اللہم زد امتی، اللہم زد امتی۔ اندازہ تو کریں ایمان والو، مجھے اور آپ کو کوئی 1 کا 700 کا وعدہ کر دے ہم تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن میرا نبی خوش نہ ہوا،
فرمایا اللہ میری اللہ مسجد امت ہے، میری امت کو اور زیادہ فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کھواڑ کھول دیے، خزانوں کے دروازے کھول کر فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب، جب جو آدمی تیری امت میں صبر کرنے والا ہوگا اور وفاداری کرے گا اور میرے احکامات پر چلے گا اسے اتنا دوں گا بغیر حساب، حساب کوئی ڈال ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس عطا کردہ انعام پر بڑے راضی اور خوش ہوئے۔ اندازہ لگائیں میرے نبی کو 1 کا 10 کافی تھے، میرے نبی کو 1 کا 700 کافی تھا، میرے نبی کو زیادتی قرض حسنہ کافی تھا، لیکن آپ سے اور مجھ سے جو میرا نبی محبت کرتا ہے اس محبت کے نتیجے میں اللہ سے دعا کرتا رہا زد امتی زد امتی زد امتی۔ اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے فرماتے اس امت کا مقام امت کے افراد کو بتایا، میں جب دینے پہ آؤں گا اتنا دوں گا بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے لوٹا دوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا، میرے نبی کو آپ سے اور مجھ سے کتنی محبت تھی۔ امی عائشہ نے آ کر فرمایا اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دے۔ کیا دعا کروں عائشہ؟ فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ میری لخت جگر، میری نور نظر عائشہ کے آپ مغفرت فرما دیں۔ عائشہ بڑی خوش ہو گئی، لوٹ مٹول ہونے لگے، زمین پر لڑنے لگے، مفرط مسرت خوش ہو کر اپنی ہر ایک اللہ کے نبی کی دوسری بیویوں سے جا کر تذکرہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے آج میرا نام لے کر عائشہ کی مغفرت کی دعائیں کی ہیں، خوشخبری سنا کر آئیں۔ شام میں آپ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عائشہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا اے عائشہ کیا بات ہے، آج بڑی خوش و خرم نظر آ رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی کیوں نہ ہوتی، آج آپ نے میرا نام عائشہ کا نام لے کر آپ نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر جواب فرمایا اے عائشہ میں نے اب تک کہ تیری زندگی میں 1 مرتبہ تیرا نام لے کر میں نے دعا کی ہے، لیکن میں اپنی امت کو روزانہ دعا کرتا۔ بیویوں سے زیادہ کوئی امت کا غم رکھتا ہوا ایسا نبی ہمیں مل سکتا ہے؟ آل اولاد مال و متاع سے زیادہ کسی انسان سے کوئی انسان کیا محبت کر سکتا ہے؟ لیکن قربان جاؤ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ علیہ السلام ہم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہو جاتا ہے ہم گنہگار ہیں، ہے نہیں ہے بھائی، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، اللہ کے دربار کے مجرم ہیں، ہمارے سے کبھی کبھی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہے، روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں، انجانے میں پتہ نہیں خلط ملط مشتبہات کا مال بھی کھا لیتے ہیں، گناہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہم آنکھیں ملائیں گے؟ اگر یہ شرمندگی ہے ایمان والو راستہ بہت آسان ہے، 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں، اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کر کے دیکھیں۔ خدائے وحدہ لا شریک لہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا اللہ گنہگار کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیں گے جیسے اس نے کوئی گناہ کی نہ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مول لیا، ادھر آئے صحابی، فرمایا اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اگنور کیا، ادھر آ گئے، اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔ آپ علیہ السلام آگے کو ہو گئے، وہ صحابی پھر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا صحابہ یہ بتاؤ یہ جو اپنے گناہ کا جو اقرار کر رہا ہے یہ نشے کی حالت میں تو نہیں ہے نا، یا نشے کی حالت میں ہے؟ صحابہ نے جواب میں فرمایا اللہ کے نبی یہ تو اچھا ہے، کوئی نشہ نہیں کیا اس نے۔ دوسرا سوال کیا صحابہ یہ بتاؤ یہ پاگل تو نہیں ہے، مجنوں جب خیالی باتیں کرنے والا تو نہیں ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو صحیح سالم تندرست عاقل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس پر حد جاری کر دو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ثابت بن حزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. بلانے کے بعد فرمایا ثابت بن حزال تم نے یہ اچھا نہیں کیا, تم اس گنہگار کو میرے پاس نہ بھیجتے تو اچھا تھا, تم سے تو بہتر ابو بکر اور عمر کا فیصلہ تھا. اب سنیے اس کا واقعے کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر کیا تھا. یہ صحابی جن سے زنا سرزد ہوا وہ سب سے پہلے ابو بکر کے پاس گئے, جا کر فرمایا ابو بکر مجھ سے زنا ہوا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ چھوڑو, جاؤ توبہ کی نماز پڑھو, توبہ کر لو, معافی تلافی کر لو. دل کو اطمینان نہ ہوا. صحابہ ہماری طرح نہیں تھے, ہم اندر سے بڑے گندے ہیں, باہر سے صاف بننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ جیسا ہمارا ذاکر ہے باطن بھی ویسا ہی کر دے. صحابہ دل کے صاف تھے, وہ چاہتے تھے دنیا میں غلطی ہوئی اس کی سزا یہیں پہ ہو, ختم ہو, چاہے میری جان چلے جائے, حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کو میں رلاؤں نا. تو وہ صحابی حضرت عمر کے پاس گئے, فرمایا مجھ سے زنا ہوا ہے, بتاؤ میں کیا کروں. ابو بکر کے پاس بھی گیا تھا, انہوں نے کہا کہ توبہ کرو, اطمینان نہیں ہو رہا ہے اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا شرمندہ ہو اپنے گناہ پر, ہاں 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے توبہ استغفار کرو اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ اور عزم کرو, بس یہی کافی. حضرت عمر سے نکل کر جب وہ صحابی نکلے سامنے مل گئے ثابت بن حزال رضی اللہ تعالی عنہ, فرمایا انہوں نے مجھ سے یہ گناہ ہوا, ابو بکر سے پاس گیا, عمر کے پاس گیا. اچھا ایسا ہوا, ایک کام کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. تب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پہلی بار سنایا کہ مجھ سے گناہ ہوا, اللہ کے نبی نے انکار کیا. دوسری طرف, تیسری طرف, پھر چوتھی طرف, جب کسی گناہ پر خاص کر زنا کے گناہ پر 4 مرتبہ اقرار یا 4 گواہ اگر شامل ہو جاتے ہیں, شریعت کہتی ہے کہ اب اس پر حج جاری کی جائے. جب اللہ کے نبی نے حج جاری کرنا تھا لیکن پھر بھی امت سے محبت ہے, یہ چاہتے تھے نبی کہ یہ میرا امتی کسی طرح اپنی سزا سے بچ جائے, اس لیے صحابہ سے پوچھ لیا یہ نشے کی حالت میں تو نہیں ہے. میرا ایمان کہتا ہے, صحابہ میں سے کوئی ایک بھی کہہ دیتا ہاں اللہ کے نبی یہ نشہ کی حالت میں ہے, میرا نبی اس امت سے اتنی محبت کرتا ہے, اسی کو بہانہ بنا کر اس پر حج جاری نہ فرماتے. جب سارے صحابہ نے کہا نشے کی حالت میں نہیں ہے, پھر میرے نبی نے ایک دوسرا حیلہ تلاش کیا, یہ میرا امتی گناہ سے بچ جائے. تو پوچھا یہ پاگل تو نہیں ہے, یہ مجنون تو نہیں ہے, یہ شارٹ ٹائم اس کا میموری لاس تو نہیں ہو جاتا. صحابہ میں سے اگر کوئی کہہ دیتا کہ ہاں اس پر جنونیت کے جب اس پر حالات آتے ہیں, خدا کے قسم میرے نبی کو مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت ہے, میرا نبی اسی کو بہانہ بنا کر اس صحابی پر حج جاری نہ فرماتے. لیکن سارے صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ صحیح سالم ہے, عقل مند ہے, تندرست ہے. تب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جاری کرنے کا حکم بھی دیا, اور خود دونوں جہاں کا سرکار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج جاری کرنے کا حکم دینے کے بعد میرا نبی رو رو کر اس صحابی کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعائیں بھی کرتا رہا. میرا نبی اس امت سے, آپ سے اور مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, جب کسی چور کے ہاتھ کاٹے جاتے میرے نبی کے آنکھ میں آنسو جاری ہو جاتے. حتیٰ کہ روایتیں آپ نے سنی ہوگی, اللہ کے نبی مسجد نبوی کے باہر مدینے کے بازار میں ٹہرے ہوئے ہیں, ایک کافر کا, ایک اللہ کے نام ماننے والے کا جب جنازہ گزرا, میرے نبی کے آنکھ سے آنسو نکل گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں, مرنے والا تو اللہ اور اس کے رسول کا نہ ماننے والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کاش اسی بات کا تو غم ہے, اس کے مرنے سے پہلے میں اس تک اللہ کا دین پہنچاتا اور اللہ کے دین کو وہ قبول کر لیتا. ایک کافر کے مرنے پر, ایک اللہ کے نہ ماننے والے کے مر جانے پر جو نبی اس قدر روتا ہو, تو آپ اندازہ لگائیں آپ کے اور میرے لیے کس قدر اس اللہ کے نبی کے دل کے اندر محبت ہوگی. بارہا آپ نے روایتیں سنی ہوگی, حشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر نبی اپنے نفس
نفس کی دعائیں دے رہا ہوگا، لیکن اس سارے مجمع کے اندر ایک ہی ہوگا جو آواز دے رہا ہوگا، امتے امتے امتے۔ اس حدیث کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب حشر کا میدان قائم ہوگا، زمین تپتی ہوئی تانبے کی طرح ہوگی، سورج ایک نیزے کے فاصلے پر ہوگا، اور اس سورج کی گرمی اور تپش سے ساری انسانیت اور انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ محدثین نے فرمایا شرابور کا مطلب یہ ہے جیسے کسی چولہے پر ہنڈی رکھی گئی ہو، ہنڈیا کو جب گرمی لگتی ہے، ہنڈی کا پانی، ہانڈی اور برتن کا پانی جب گرم ہوتا ہے وہ کھولنے لگتا ہے، وہ کھپانے لگتا ہے، اس میں سے بلبلے آنے لگتے ہیں، اور اس کے اندر جیسے ہی پکانے کی چیز ڈالی جاتی ہے اس کے گدگدانے کی وجہ سے، گرماہٹ کی وجہ سے وہ چیز گل جاتی ہے۔ ایسے ہی وہ حشر کے میدان میں ہر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا، اور وہ سورج ڈیڑھ نیزے کے فاصلے پر جو ہوگا اس کی گرمی کی وجہ سے انسان خود اپنے پسینے کی گرماہٹ اور آبلوں کی طرح ابلنے والے پانی میں کھل کھل پک رہا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں جب یہ حالت ہوگی ساری انسانیت پریشان ہوگی، ہر انسان پریشان ہوگا، سارے کے سارے انسان مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ چلو اللہ کے دربار میں جا کر سفارش اور شفاعت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو پکڑتے ہیں۔ ساری کی ساری انسانیت جس میں آپ بھی ہوں گے، میں بھی رہوں گا، ہماری نسلیں رہیں گی، یہ ساری پریشان حال ہو کر بابا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے یا ابو البشر، اے انسانیت کے ابا، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ کی خصوصیت اور اسپیشلٹی یہ ہے، ہم سارے کے سارے اللہ کے پیدا کیے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر روح کو پھونکا ہے، آپ کی اسپیشلٹی یہ ہے آپ مسجود الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، لہذا آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، اس لیے آپ اللہ کے دربار میں جا کر ہماری سفارش کر دیں، ہماری شفاعت کر دیں کہ اللہ اس انسانیت کا حساب و کتاب کا آغاز کر دے۔ حضرت ابو البشر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیاری جنت عطا فرمائی تھی، میں نے ایک بھول کر دی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا، میں بھول سے چلا گیا، اور اب اس بھول کی وجہ سے میں خود شرمندہ ہوں، کیسے میں اللہ کے سامنے جا کر آپ کے لیے سفارش اور شفاعت کا پروانہ اور آغاز کرنے کی درخواست پیش کر سکتا ہوں، لہٰذا میں نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو، آپ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جانا، سارے مل کر حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور آ کر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کی تعریف میں فرمایا عبدن شکورا، آپ شکر گزار بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اول رسول بنا کر، پہلا رسول بنا کر اس دھرتی پر اتارا ہے، لہذا آپ ہمارے حق میں سفارش کر دیں، آپ کو دعا کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپ کی ایک دعا کی وجہ سے تنور سے پانی نکلا، اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے بچ گئے، اور باقی ساری دنیا کے افراد ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے نا آج نوح سامنے نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نوح میں تیرے گھر والوں کو، میں تیرے اہل بیت کی حفاظت کروں گا، لیکن جب اللہ کا سیلاب آیا میں نے آواز دی، نادا نوح رب ہو، میں نے آواز دی اپنے بیٹے کو یا ابتی، اے میرے بیٹے کلمہ پڑھ، آجا میری نوح کی کشتی میں سوار ہو جا، تو میرے بیٹے نے کہہ دیا کہ بڑے بڑے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا اور میں پانی کے اس سیلاب سے بچ جاؤں گا، لہذا میں ایمان نہیں لاؤں گا، لہذا میرا بیٹا غرق ہو گیا۔ تب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اے اللہ تیرا وعدہ تھا تو میری فیملی کی حفاظت کرے گا، لہذا اس میرے بچے کی حفاظت فرمانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلی، یہ تیرے گھر کے افراد میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح،
اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں. جس کے اعمال اچھے، جس کا ایمان اچھا، جس کی زندگی کا طریقہ اچھا، میرے حکموں اور تیرے طریقے پر جو زندگی گزارے، وہ تیرا گھر کا فیملی ممبر ہے. اس نے تیری نافرمانی نہیں کی بلکہ میری بھی نافرمانی کی، اس لیے اس کو میں نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ نے بڑی پھٹکار کی تھی اس وقت، میں نے غلط سوال کر دیا تھا. اب میں جا کر کیسے اللہ سے سفارش اور شفاعت کی دعائیں کر سکتا ہوں؟ نہ میں تو تمہاری سفارش کے لیے نہیں آؤں گا. لہٰذا تم ایک کام کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جانا. وہ خلیل اللہ ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں. ساری انسانیت حضرت ابراہیم کے پاس پہنچتی ہے، فرماتے ہیں اللہ اے ابراہیم آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اللہ نے آپ کو مقام خلت عنایت فرمائی تھی. آپ کے اولاد اور نسلوں کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے انبیاء کو پیدا کیا ہے. لہٰذا آپ اللہ کے دربار میں ہمارے لیے سفارش اور شفاعت کر دے. حضرت ابراہیم فرمائیں گے نا میں تو کرنے کا نہیں، اس لیے کہ 3 معاملات میرے ایسے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے میں اللہ کے دربار میں سفارش کرنے سے ڈرتا ہوں. فرمایا کہ وہ 3 معاملات کون سے ہیں؟ پہلا فرمایا کہ میری قوم نے مجھے بلایا تھا چلو میلے پہ چلتے ہیں، تو میں نے اپنے قوم سے فرمایا تھا میں روحانی انی سقیم، میں بیمار ہوں، اس لیے کہا تھا کہ میں روحانی اعتبار سے بیمار تھا. انہوں نے جسمانی اعتبار سے مجھے بیمار سمجھا. ایک تو میرے سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی میری قوم کے اندر، اور دوسرا معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب وہ میلے سے واپس لوٹے تھے سارے بتوں کے کسی کے ناک، کسی کا کان، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر کٹا ہوا تھا. کلہاڑی کے اندر پورے بت کاٹ دیے گئے تھے اور وہ میں نے ہی کیا تھا. لیکن انہوں نے آ کر مجھ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ کس نے کیا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ کہہ دیا کہ ایک بڑے بت سے جا کر پوچھ لینا جس بت پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے یہی سب سے بڑا ہے، شاید یہ تمہیں بتا دے گا. لیکن میرے معلوم ہونے کے باوجود میں نے وہاں پر بات نہیں کی تھی. اگر اللہ نے پکڑ فرما لی تو میں ابراہیم کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں آپ کی سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتا ہوں. تیسرا یہ کہ میرے دور کے اندر ایک ظالم بادشاہ تھا، جو لڑکا عورت یا مرد کسی راستے میں سفر کرتے ہوئے جاتے، اس کے وہ جو لشکر ہوتا پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے کر جاتا. اگر وہ میاں بیوی ہیں تو ان میں سے شوہر کا قتل کر دیتا اور اس کی بیوی کو اپنے حرم میں رکھ لیا کرتا تھا. میں اور حضرت سارہ میری بیوی ہم جا رہے تھے، لشکر نے ہمیں پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ دربار میں حاضر ہوئے اور میں نے کہا کہ ایمان والے آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ. اس لیے میں نے اس کو کہہ دیا میں اس کا بھائی اور یہ میری بہن ہے. لہذا اس نے بھائی بہن کا رشتہ دیکھ کر ہمیں چھوڑ دیا اور ہم وہاں سے تو بچ کر آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری پکڑ فرما لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ نہ اس لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کے لیے نہیں آؤں گا. حضرت ابراہیم فرمائیں گے جاؤ وہ دیکھو حضرت موسیٰ ٹہرے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر کہلاتے ہیں، تم چلے جاؤ. ساری انسانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ آپ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے، لہٰذا آپ اللہ کے دربار میں ہمارے لیے سفارش کر دیں. حضرت موسیٰ فرمائیں گے نہیں، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کی غلطی کی بنیاد پر میں نے اسے ایک مکہ مارا تھا، وہ مکے کا فورس اور طاقت ایسی تھی بنی اسرائیل کا وہ بندہ وہیں پہ مر گیا. تو لہٰذا اگر اس کے بارے میں اللہ مجھ سے سوار کر لے، میری پکڑ فرما لے تو میں کیا کروں گا؟ اس لیے میں نہیں آؤں گا. ایک کام کرو، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ بن مریم کے پاس چلے جاؤ، جا کر کہنا کہ وہ سفارش اور شفاعت کر دے. ساری انسانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی اے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے آپ کو روح اللہ بنایا، بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو اپنے اذن سے پیدا کیا ہے، آپ وہ عظیم شخصیت ہیں. جب آپ کی ماں مریم پر الزام لگے، آپ گودی میں رہتے ہوئے، جھولی میں سوتے ہوئے، بچپن کی حالت میں گواہ کی دی تھی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لہذا آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ لہذا تم ایک کام کرنا، اللہ کے دربار میں ہمارے لیے سفارشی بن جانا، اللہ سے یہ عرض گزار پیش کر دینا کہ ہماری
اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نا میں کرنے کا نہیں، اس لیے کہ میرے آنے کے بعد ان نصرانیوں نے، ان عیسائیوں نے مجھے سن آف دا گاڈ، باپ کا، مجھے اللہ کا بیٹا، اور میری امی حضرت مریم کو وائف آف دا گاڈ کہ اللہ کی بیوی قرار دے دیا. اگر وہ مجھ سے پوچھ لیں گے کہ عیسیٰ بتاؤ تم نے اپنے قوم کو کیا یہی تعلیم دی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے نا مجھ سے نہ ہونے کا، مجھے معاف کر دینا. اس کے بعد ساری انسانیت پریشان حال ہوگی. حشر کے میدان کے اندر حضرت سلمان فرماتے ہیں، حافظ منذری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں انبیاء کے لیے منبران لگائیں گے، تخت و تاج کے ساتھ منبر سجائے جائیں گے. ہر نبی آئے گا اپنی والی سیٹ پر بیٹھ جائے گا، منبر پر بیٹھ جائے گا. سب سے آگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہوگا، وہ خالی ہوگا. میرا اور آپ کا نبی اس منبر کے قریب ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا ہوگا. سب فرمائیں گے کہ بیٹھ جاؤ. حضرت جبرائیل آئیں گے، اللہ کے نبی یہ تخت آپ کے لیے بنایا گیا، آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ ساری انسانیت کے سردار ہیں، آپ کا مقام مرتبہ ہے، آپ کے لیے اسپیشل وی وی آئی پی گیسٹ کی یہ سیٹ لگائی گئی ہے، آپ بیٹھ جائیں. میرے نبی کے بول ہوں گے، جبرائیل سے فرمائیں گے جبرائیل مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اپنے منبر پر بیٹھوں اور یہ فرشتے اڑا کر مجھے میرے مقام جنت کے اندر مقام محمود پر اگر پہنچا دیں گے تو میری امت کے حساب و کتاب کا کیا ہوگا. اس لیے میں اس سیٹ پر بیٹھنے والا نہیں، اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میری امت کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالی حل نہ فرما دیں گے. ساری کی ساری سارے کے سارے انبیاء اور ان کے امتیں نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات انسانیت سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائیں گے اور آ کر فرمائیں گے اللہ کے نبی آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ آپ سے بھی انتہا محبت کرتے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ مغفور ہیں، آپ معصوم ہیں. اللہ نے آپ کو اپنا دیدار کرایا ہے، اللہ نے آپ کو فرش سے عرش پہ بلایا ہے، اللہ نے آپ کو جنت و جہنم کا دیدار کرایا ہے، اللہ نے آپ کے پیچھے انبیاء کو مقتدی بنا کر ٹہرایا. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ شافی محشر ہیں، آپ ساقی کوثر ہیں، آپ آقائے جام کوثر ہیں، آپ کوثر پلانے والے، آپ پلسرات پر انسانیت کی مدد کرنے والے، آپ میزان کے پاس پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے سفارش کرنے والے، آپ اپنے ہاتھوں جام کوثر پلانے والے. اللہ کے نبی آپ اللہ کے دربار کے اندر ہمارے لیے سفارش اور شفاعت فرما دیں. جب یہ گزارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ اللہ کے عرش کے نیچے کریں گے جس میں ایسی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی کریں گے کہ از روز اول تا روز قیامت تک اس طرح اللہ کی تعریف کوئی کیا نہیں ہوگا. ایسی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اوپر اٹھائیں. سال توتا چلو سوال کرو، اشفے وشفے انت الشافی، کیا آج تم جس کے بارے میں سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اس وقت میرا نبی کہے گا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما، میری امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما، ساری انسانیت کا حساب و کتاب کا آغاز فرما. اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں گے. نبیوں کی سفارش لی جائے گی، اولیاء کی سفارش لی جائے گی، علماء کی سفارش لی جائے گی، شہداء کی سفارش لی جائے گی، وہ حافظ قرآن اور حفاظ کی سفارش لی جائے گی. نابالغ بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں ان بچوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ہر ایک کی سفارش کے ذریعے سے اس امت کے کچھ نہ کچھ افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرتے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوگا چلو میری امت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب پورا کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جنت میں چلے جائیں گے کچھ اس امت کے افراد ہوں گے جنہوں نے نمازوں کے جنازے اٹھائے، داڑیاں مونڈ کر گلی کوچوں اور سڑکوں پر پھینکے، نبی کی سنت کے جنازے اٹھائے، روزوں کے جنازے اٹھائے، غیروں پر کمزوروں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، جنہوں نے قرآن اور حدیث کے خلاف زندگی گزاری، ایسے لوگوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے. ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد، میں حدیث کو شارٹ کر رہا ہوں ٹائم کم ہے،
ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہ جہنم جس میں کافروں کو رکھا گیا، وہ جہنم جس میں یہودوں اور عیسائیوں کو رکھا گیا، اس جہنم میں اور مسلمانوں کی جو پہلے طبقے کی جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک ٹرانسپیرنٹ دیوار قائم کریں گے، جس میں سے یہ جہنم میں کفار جو جہنمی ہیں، مشرکین جو جہنمی ہیں، یہودی جو جہنمی ہیں، نصرانی جو جہنمی ہیں، یہ مسلمانوں کی جہنم میں دیکھ کر کہیں گے ارے ارے تم تو اس اللہ کے ماننے والے تھے، تم تو رسول اللہ کے ماننے والے تھے، تم قرآن کے ماننے والے تھے، تم ہمیں بڑے زوروں سے دین کی بات کرتے تھے، آج تمہارا معاملہ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ہمیں جو عذاب دیا جا رہا ہے، وہی عذاب تمہیں بھی دیا جا رہا ہے، اگرچہ کہ تھوڑا ہلکا دیا جا رہا ہے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی ہوگی، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جبرائیل کو کہیں گے اے جبرائیل جاؤ، جا کر دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا کہتی ہے۔ وہ جبرائیل تشریف لاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتی ہے یا محمدہ یا احمدہ، اے جبرائیل ہمیں پتا چلا تم وہی پیغمبر، تم وہی فرشتے ہو جو اللہ کے پیغام کو نبی تک لاتے تھے، آج اس نبی کی امت کا یہ پیغام ہمارے نبی تک پہنچا دینا۔ ہم جہنم میں جل رہے ہیں، ہم محمد کی امت ہیں، لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں ہے کہ ہم جہنم میں ہیں، ان تک جا کر یہ پیغام پہنچا دینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت کے کچھ گنہگار، فاسق، فاجر اور ملعون افراد دوزخ کے طبقے کے اندر جل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے رہا ہے۔ یہ پیغام لے کر جبرائیل نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اے جبرائیل میرے پیارے محمد کی امت نے کیا کہا؟ فرمایا اس طرح کی گزارش کے اللہ فرمائیں گے من وعن، جیسا انہوں نے کہا ایسا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا دینا، جیسے یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی سارے صحابہ، سارے نبیوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک مجلس میں ذکر کرتے رہتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، آ کر فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی امت کا ایک پیغام ہے۔ فرمایا کہ کیا؟ آپ کی امت کے کچھ گنہگار دوزخ کے آگ میں عذاب کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو رونا آ جاتا ہے، فرماتے ہیں اے اللہ تو نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب تک پیارا سونا محمد تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میں عطا کرتا رہوں گا، میں راضی نہیں ہوا اس لیے کہ میری امت آج بھی دوزخ کے گڑھے میں جل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے پیارے محمد میں نے بھی وعدہ کیا تھا 3 لپیں بھر کر میں تمہاری امت کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، لو آج میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ ایک لپ اٹھاتے ہیں کروڑوں کروڑ لوگ جنت میں، دوسری لپ میں اربوں خربوں لوگ جنت کے اندر، تیسری لپ میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی جہنم کے اندر کوئی امت محمد کا فرد نہیں بچا۔ اس کے بعد وہ جو صحابہ نبی کے ساتھ جو انبیاء بیٹھے تھے وہ انبیاء بھی کہیں گے اللہ میں عیسیٰ میں بھی سفارش کرتا ہوں، موسیٰ، یعقوب، عیسیٰ، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء سفارش کریں گے، جنتی علماء سفارش کریں گے، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا اگر زندگی نے آپ نے کسی ایک بندے کو، ایسے بندے کو جو جنتی ہے، ایک گلاس پانی پلائے ہوگے، وہ پانی پیا ہوا بندہ بھی کہے گا اللہ یہ جو دوزخ میں جل رہا ہے اس نے دنیا کے اندر مجھے 1 گھونٹ پانی پلایا تھا، میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ اللہ اس جنتی کی معمولی ایمان والی کی سفارش کو قبول فرما کر اس دوزخی کو بھی نکال کر جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کی رحمت کا صدقہ جو امت محمد کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ وہ پاکیزہ نبی میرے اور آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اور اندازہ لگائیں میں اور آپ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا چہرہ ہمیں پسند نہیں، اتنی محبت کرتے ہیں ہمارے نبی کی مسواک ہمیں پسند نہیں، اتنی محبت کرتے ہیں ہمارے نبی کا لباس ہمیں پسند نہیں، اتنی محبت کرتے ہیں ہمارے نبی کی شادی اور نکاح کا ولیمے کا طریقہ ہمیں پسند نہیں۔ تو بتاؤ ہم عاشق بنے یا غیر عاشق بنے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، اپنے دلوں پر آپ راج کرنے والے ہیں، فیصلہ کر لینا۔ اگر آپ کے دل کے اندر اپنے لائف اسٹائل سے زائد نبی کا لائف اسٹائل مانے رکھتا ہے تو یقیناً آپ اس خوشخبری کے لائق ہیں کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ اگر نہیں ہے نراش مت ہونا، آج ہی ابھی سے توبہ استغفار کرنا، آنسو گرا کر اللہ سے معافی مانگ کر کہہ دینا اللہ میں نے آج تک نبی کے مقام کو نہیں جانا، میں نے ناراض کیا، تیرے حکموں کو توڑا، تیرے
نور نبی کے طریقے کو چھوڑا. آج محمد کا غلام وعدہ کرتا ہے ایسی زندگی گزاروں گا وہ کافر بھیڑ چمار بھی دیکھ کر کہے گا یہ ہے محمد کا غلام. اس ارادے اور عزم کے ساتھ اٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.